نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ کھانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، سبحان اللہ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا، میرے حوالے کر، وہ رگیں توڑوں گا جو یاد رکھے گا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا۔ نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی، جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ جہاں 14 طبق کی روشنی آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے، وہاں موم بتیوں کا کیا کام ہے؟ جو دوسروں کو روشنی دینے والا آ رہا ہو وہاں اندھیروں کا کیا کام ہے؟ سید آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پیدا ہوئے تو یہ قدرتی بات ہے، عورت کو بڑا انتظار ہوتا ہے، خصوصاً بیوہ عورت، کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے اور وہ کان لگا کے رکھتی ہے کہ گھر کی عورتوں میں سے یا دائیوں میں سے کوئی تو بول لے کہ لڑکا ہے۔ چنانچہ جب اطلاع دی گئی کہ لڑکا پیدا ہوا، سید آمنہ فرماتی ہیں عورتیں ادھر ادھر ہوئی، میرا شوق آیا میں بھی اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہیں جب میں دیکھنے کے لیے اٹھی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے لخت جگر نے زمین پہ ماتھا رکھ دیا اور یہ بتا دیا اماں میں خود بھی اس ایک کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں اور ساری دنیا کو جھکا کے چھوڑوں گا۔ فرماتی ہیں میں نے گود میں اٹھایا، میں نے پیار دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا تو میرے لب ٹھر گئے۔
میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جدھر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے، جدھر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے۔ جب میں پیار کر رہی تھی تو فرماتی ہے میرے نور نظر نے شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھائی، میں بڑی حیران تھی، یہ تو کل کا آج کا بچہ ہے، یہ کیا مجھے بتا رہا ہے؟ حقیقت میں یہ بتانا لگے تھے کہ اے میری اماں اور اب کے لوگوں، صرف ایک عبادت کے لائق ہے، حاجت روا وہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا قافلہ آیا ہوا ہے، دائیاں آئی ہوئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، بچے پالا کرتی تھی، امیر لوگوں سے پیسے لیا کرتی تھی۔ سارے علماء نے لکھا ہے کہ دائیاں چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی، یتیم ہے، کیا ملے گا؟ میں یہ کہتا ہوں دائیوں کو بھی الزام نہ دو، انہیں کیوں کہتے ہو کہ وہ غریب سمجھ کر چھوڑ گئی؟ اصل بات یہ ہے وہ امانت حلیمہ کی ہے، کوئی اور کیوں لے جائے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جاتی؟ اور حلیمہ کو کسی نے بچہ نہ دیا، اور یہ گود کالی کملے والے کی ہے، اس میں اور کوئی کیوں آ جاتا؟ پھر پر آ کر کے کہنے لگی اپنے خامن سے، سنا ہے یہاں ایک یتیم بچہ ہے، خالی جانے سے اسی کو لیتے چلے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئی، آمنہ میں نے سنا ہے اللہ نے تجھے یتیم دیا۔ جی ہاں، یتیم دنیا میں آیا ہے، میری گود اللہ نے آباد کی ہے۔ کہنے لگی ذرا دکھا تو صحیح، ذرا دکھا تو صحیح، کہاں ہے؟ چٹی چادر اوپر اڑا رکھی تھی، سید آمنہ نے مکھڑے سے یوں چادر ہٹائی۔ حلیمہ کہتی ہے اتنا زبردست نور کا لشکارا لگا، میری آنکھیں چندھیا گئی، میری آنکھیں گھبرا گئی، اور میں نے اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو میرے لب ٹھنڈے ہو گئے، میرے سینے میں سرور آ گیا۔ اب مجھے یہ فکر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور آ جائے اور یہ دولت مجھ سے چھن جائے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی گری پڑی چیز نظر آ جائے نا بازار میں تو سیدھا جھک کے نہیں اٹھاتا، کبھی کوئی دکاندار دیکھ نہ لے، پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے۔ بڑے طریقے ہیں نا ہمارے ملک میں۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آ کے نماز پڑھنے لگا تو کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ چور نے بھی دیکھ لیا کہ یہ دونوں کام کر رہا ہے، مبلغ بن گیا، بولا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی تاڑتے ہیں۔ ان نے نیچے کو نظر کی، وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا۔ ہمارے یہاں سے یہی ہوتا ہے نا۔ حلیمہ بڑی جلدی میں کہنے لگی سب چلی گئی میری ساتھ والی، مجھے اجازت دو میں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بار بار کہتی ہے گھبرانا مت، میرے یتیم کی بے پرواہی نہ کرنا، یوں نہ سوچنا وارث کوئی نہیں، جو دے سکتی ہوں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گی، میرے یتیم کی خدمت کرنا۔ حلیمہ دروازے سے لے کے نکلنے لگی، آمنہ پھر دوڑ کے حلیمہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک مرتبہ اور دیدار کرا دیں۔ دروازے سے باہر آئی، داچی اونٹنی لیے ہوئے خامن بیٹھا تھا، اس کو کہنے لگی جلدی کرو جلدی کرو، شہر سے نکلو جلدی کرو۔ وہ کہنے لگا کوئی ہم نے چوری کی؟ انہوں نے کہا چوری سوری کی بات نہیں، جو دولت میں لائی ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ملی، مجھے ڈر ہے یہ دولت نہ چھن جائے، جلدی کرو چاچی کو اٹھاؤ۔ اب سرکار گود میں ہے حلیمہ کی، آگے خامن بیٹھا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے چاچی کو سمجھا دیا خبردار بے خبری میں صحیح، حلیمہ کا خامن میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ جو بے خبری میں بے ادبی کرے ان کو ڈاچی اٹھا کر نہیں لے جاتی، تم جان جان کر قرآن کو ٹھوکر مارو اور پھر کامیاب ہو جاؤ۔
فرمایا خسیرت دنیا و